ہمارا سفر اس عظیم سلطنت سے شروع ہوتا ہے جس نے صدیوں تک ایشیا، یورپ اور افریقہ پر اپنی حکومت کا پرچم لہرایا۔ یہ ہے آٹومن سلطنت کی کہانی، جہاں سیاست، فن اور جنگ میں ایک نئی دنیا کا نقشہ تیار کیا۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کیسے لوگوں نے اپنی ہمت، ہنر اور شجاعت سے ایک عظیم سویلائزیشن کا پیمانہ تیار کیا۔ تو چلے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ عثمان سال 1299 میں ایک چھوٹی ریاست کا سردار ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں جو بعد میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی۔ چھوٹے چھوٹے مارکے اور حکمت بھری سیاست کے ذریعے عثمان اور اس کے وارث اناطولیہ اور بلقان کے حصوں پر اپنا قبضہ بڑھاتے ہیں۔ عثمانی سلطنت صرف زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ ایک ایسے معاشرے کا خواب تھی جہاں انصاف، تہذیب اور فوج کی طاقت ساتھ ساتھ چلتی۔ گاؤں اور شہروں میں تبدیلیاں آئیں، قلعے اور شہر مضبوط ہوئے اور مختلف کمیونٹیز ایک پرچم کے نیچے متحد ہوئیں۔ یہ سلطنت صرف طاقتور فوج یا حکمرانوں کا کھیل نہیں تھی، بلکہ یہ انسانوں کے حوصلے، ہنر اور شجاعت کا نتیجہ تھی۔ ہر فتح، ہر حکمت عملی، ہر نیا شہر سلطنت کے خواب کو قریب لاتا گیا، اور یوں عثمانی سلطنت کی بنیاد مضبوط ہوتی گئی، ایک ایسے مستقبل کی طرف جو صدیوں تک دنیا کو متاثر کرے گا۔ عثمان اور اس کے وارث صرف مارکوں کے ذریعے نہیں، بلکہ حکمت عملی اور سیاست کے ذریعے بھی اپنی سلطنت کو وسعت دیتے ہیں۔ قلعے اور شہر قدم قدم پر ترقی کی نشانی بن گئے۔ نئے شہر اور فوجی مراکز سلطنت کی بنیاد کو مضبوط کرتے گئے۔ ہر فتح اور ہر فیصلہ مستقبل کے لیے ایک مضبوط قدم تھا، جو عثمانی سلطنت کو صدیوں تک طاقتور بنائے رکھنے کا سبب بنا۔ 16ویں صدی میں سلطان سلیمان اعظم نے عثمانی سلطنت کو اس کی بلندی کے عروج پر پہنچایا۔ ان کے دور میں سلطنت کی فوج، سیاست اور ثقافت نے دور دور تک اپنا اثر دکھایا۔ استنبول، جو پہلے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اب اس عظیم سلطنت کا دل بن گیا۔ شاندار محلات، مساجد اور بازار علم و ہنر کے مراکز بن گئے۔ سلطان سلیمان نے قانون اور انصاف میں انقلابی تبدیلیاں کی۔ تجارت، فن اور سائنس ہر طرف پھلی۔ یہ دور نہ صرف سلطنت کی طاقت بلکہ انسانیت، فنون اور تہذیب کی عکاسی بھی کرتا تھا۔ سلطان سلیمان نے نہ صرف سلطنت کو فوجی طاقت دی، بلکہ عثمانی بحری طاقت نے انہیں دنیا کی ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیا۔ سلطنت کے شہروں میں فن و فنکاری نے نئی بلندی حاصل کی۔ مساجد، محلات اور پل آج بھی دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ تجارت، علوم اور فنون ہر جگہ فروغ پا رہے تھے۔ ہر شہر میں زندگی رنگین اور متحرک نظر آ رہی تھی۔ سلطنت کی حکمت عملی اور فن تعمیر آج بھی انسانی ہنر کی یاد دلاتی ہے، اور ان کے تاریخی مقامات عالمی ورثے کے طور پر موجود ہیں۔ عثمانی معاشرہ رنگین اور کثیر الجہتی تھا۔ مسلم، عیسائی اور یہودی کمیونٹیز ایک ساتھ امن و ہم آہنگی کے ساتھ رہتی تھیں۔ تعلیم اور ادب کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ لائبریریاں اور مدارس علم کے مراکز بن گئے تھے۔ یہ معاشرہ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ علم و فنون میں بھی بلند مقام رکھتا تھا۔ بازار اور تجارتی مراکز ہر شہر میں زندگی اور رنگ بھرتے تھے۔ عثمانی کپڑے، کھانے اور تہوار ایک منفرد پہچان قائم کرتے تھے۔ خواتین اور ہنرمند معاشرے میں اہم مقام رکھتے تھے، اور ان کا ہنر نہ صرف سلطنت میں بلکہ دور دور تک مشہور ہوا۔ یہ معاشرہ علم، فن، تجارت اور ثقافت کا ایک زندہ مظاہرہ تھا، جو سلطنت مزاحہ کی طاقت کا حقیقی عکاس تھا۔ لیکن ہر سلطنت کو وقت کے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمزور حکمران، یورپی طاقتوں کا دباؤ اور اندرونی سیاسی کشمکش نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جنگوں اور اندرونی جھگڑوں نے سلطنت کی زمین اور اثر و رسوخ کو کم کر دیا۔ یہ دور عثمانی سلطنت کے لیے چیلنجز اور مشکلات کا تھا، جہاں سیاسی اور فوجی نظام مسلسل دباؤ میں تھے۔ مگر اس کے باوجود عثمانی معاشرہ اور ثقافت اپنی طاقت اور وقار کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی عالمی جنگ کے بعد عثمانی سلطنت رسمی طور پر ختم ہو گئی۔ آخری سلطان محمد ششم نے عہدے سے استعفیٰ دیا اور ترکی نے ایک نئی راہ اپنائی۔ یہ لمحہ تاریخ میں ایک نئے دور کی شروعات تھا، جہاں سلطنت کی جگہ ایک جدید اور خود مختار ریاست نے لے لی۔ آج بھی عثمانی سلطنت کا ورثہ زندہ ہے۔ استنبول کے مساجد، محلات اور پل ان کے فن اور انجینئرنگ کی گواہی دیتے ہیں۔ عثمانی ادب،
کھانا اور ثقافت ترکی اور مشرق وسطیٰ میں آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ یہ سلطنت صرف حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک تہذیب تھی جس نے دنیا کو نئے خیالات اور فنون سے متاثر کیا۔ ان کے چھوڑے گئے آثار، فنون لطیفہ اور معاشرتی اصول آج بھی لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عثمانی سلطنت کی کہانی صرف طاقت اور وسعت کی نہیں، بلکہ لوگوں، معاشرے اور ثقافت کی بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت صرف فوج میں نہیں، بلکہ معاشرت، ثقافت اور انصاف میں بھی ہوتی ہے۔ آج بھی عثمانی سلطنت کی تاریخ دنیا کے لیے ایک متاثر کن ورثہ ہے، اور یہ کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، ایک ایسی سلطنت کی جس نے چیلنجز کا سامنا کیا اور اپنی منفرد پہچان قائم کی۔